وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما ابن عمه ووزيره وخليفته ووصيه ووارث علمه وصاحب اللواء الحام قسيم النار والجنة الزوج البتول أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب. أنا واصل کنجوس انسان وہ ہے جو آل محمد پر درود نہ بھیجے. بڑا نواز وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أفضل ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أما بعد قال الحسين بن علي في يوم عاشوراء في أرض كربلاء عند وقت وداعه يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا رضوان عليكن من السلام وهذا آخر الوداع وعليكن الافتتاح إلا لله وإنا إليه راجعون. صلوات بھیجے محمد وآلہ. گزارش ہے اور تھوڑا نزدیک تشریف لائیں جو دور ہے. میں نعرہ لگاتا ہوں آپ علی کے نام کی صدقے آگے تشریف لائیں اور آگے تشریف تاکہ مومنین کے چہرہ میں سامنے سے دیکھ سکوں. بہت دور ہے. نعرہ تکبیر. ایسا نہیں ہاتھ اٹھا کے جس سے غدیر میں پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا. نعرہ رسالت. پوری طاقت کے ساتھ یہ 10 محرم عزم و ارادے کا دن ہے. عہد و پیمان کا دن ہے. ان 10 دنوں میں آل محمد کی معرفت حاصل کرنی ہے. باقی دنوں میں ان کی پیروی کرنی ہے. پوری طاقت سے شناخت ہو. امامت کی شناخت, حسین ابن علی کی شناخت, علی کی ولایت کی شناخت. ہاتھوں کو اٹھا کے کہے نعرہ حیدری. طاقت کے ساتھ اپنی حاجت روائی کے لیے اسم علی اسم اعظم ہے. یہ نام زبان پہ جاری کرے تو اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. نعرہ حیدری. جوانوں کے علاوہ بزرگوں کے علاوہ جو بھی جوان درمیان میں ہے, میری گزارش ہے, میں ممبر سے گزارش کر رہا ہوں آگے تشریف لائیں اور آگے کراس ہو جائے, مجلس میں شامل ہو جائے. جو پیچھے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. ایک دفعہ پھر نعرہ حیدری. نئی طاقت کے ساتھ ہاتھ اٹھانا رسول کی سیرت ہے. ہاتھ علی کے نام پہ اٹھانا. 27 منٹ تک رسول غدیر میں ہاتھ اٹھاتے رہے. مسواک لگانا فقط سنت نہیں ہے, ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے.
رسول کی پرائیویٹ کام کو سب کو پتا چلا کہ کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے۔ 1,20,000 مجمع میں جو اٹھا کے علی کے کنارہ لگا رہے تھے، یہ نظر نہیں آیا کہ سبحان اللہ کے نعرہ ہے، پوری طاقت سے علی کو اٹھا کے مجمع سے کہلوایا، اور ایک دفعہ پھر کہہ نعرہ حیدری۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ببنگ دہل اعلان فرما رہا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ مقدمے کے طور پر اس آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کل میں نے عمومی موضوع آپ کی خدمت میں رکھ دیا، آج اسی موضوع کو آگے بڑھانے کی ہمت کر رہا ہوں بی بی فاطمہ کی مدد سے، آل محمد کی عنایت سے، امام زمان کی عنایت سے میں اس موضوع کو آگے بڑھانے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے جب تک علی کی شہزادیاں میری مدد نہ کرے، فاطمہ زہرا کی عنایت نہ ہو، آل محمد کی عنایت نہ ہو، تبھی تو ان کی عنایت سے میں یہ مقدمہ آج پہلی محرم کی رات عزاداران سید الشہداء کہ جن کے سینوں میں حسین کی محبت ہے، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر گرمی کے اس موسم میں عرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر کہ فاطمہ زہرا ہم سے پہلے عرش عزا پر تشریف لائی ہوئی ہے، اس عقیدے کے ساتھ بیٹھنے والے عزاداروں کے ذہن میں قرآن مجید کی اس آیے کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں تاکہ یہ مقدمہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ قرآن نے اعلان کیا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں تم سے پرسش کی جائے گی، نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ مفسرین حیران ہے اس قرآن کی آیت کی میں جو نعمت آئی ہے، اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ یہ زندگی نعمت ہے، یہ آزاداری نعمت ہے، تم جو زندہ سانس لے رہے ہو یہ نعمت ہے، اللہ کے ایام اللہ کو درک کرنا یہ نعمت ہے، فرش عزا پہ آنا یہ نعمت ہے، ٹھنڈا پانی پینا یہ نعمت ہے، یہ سمندروں کی موج جس سے بادلیں وجود میں آتا ہے یہ نعمت ہے، یہ دریاؤں کے موج، یہ دریاؤں کا بہنا، یہ چشموں کا پھوٹنا، یہ بلند پہاڑ جو پہاڑ اس زمین پر استوار ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کن کن نعمتوں کو تم احساس کرو گے، کن کن نعمتوں کو حساب کرو گے، کہ نعمتیں ہمارے حساب سے باہر ہے، ہوا نعمت، پانی نعمت، دریا نعمت، سمندر نعمت، ستارے نعمت، چاند نعمت، یہ نظام شمسی نعمت، دن اور لیل نعمت، جہاز فصل نعمت، اولاد نعمت، والدین نعمت، یہ قرآن میں کس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تو علماء اہل سنت میں اختلاف ہے، تفسیر اہل قرطبی میں موجود ہے، تفسیر فخر رازی میں موجود ہے، 250 سے زیادہ اہل سنت کی تفسیر نے مختلف تفسیر کی ہے۔ کوئی نے کہا کہ پانی ایک عظیم نعمت ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ نعمت پانی ہے، یہ نعمت خوراک ہے، یہ نعمت روٹی ہے، یہ نعمت چاول ہے جس سے انسان کی زندگی بنتی ہے، تو یہ عظیم نعمت ہے کہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جب یہ تفاسیر صادق آل محمد کی کانوں تک آ گئی، ابو حنیفہ کی تفسیر، حنبلی کی تفسیر، شافعی کی تفسیر لوگوں نے امام کی خدمت میں بیان کیا، لوگ تو کہتے ہیں قیامت کے دن جو سوال ہوگا جوانی ہے، پانی ہے، نعمتیں ہیں۔ امام مسکرانے لگے، امام نے فرمایا کریم خدا کبھی یہ سوال تم سے نہیں کیا جائے گا۔ امام نے مثال پیش کیا، جیسے میں اپنے مثال اعجاز بہشتی کو آپ نے دعوت دی ہے، آپ کے کمیٹی نے مجھے بلایا ہے، میں اسلام آباد سے آیا ہوں، اب آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، پتہ نہیں کبھی چاول، کبھی جو ہے آپ نے مخصوص
قسم کے ڈش میں نہیں کہا، میں نے نہیں کہا فلان کھانا بناؤ، آپ بناتے ہیں، آپ دسترخوان پر لاتے ہیں، آپ نے سجایا، آپ نے ڈش بنایا، میرے مرضی کے بغیر کھانا بنایا، اب 10 دن میری خدمت کرنے کے بعد بلایا بھی آپ نے ہے، پھر میری خدمت کرنے کے بعد آپ مجھے بل پیش کریں، مولانا صاحب 1 لاکھ کا بل ہو گیا، یہ پے کر کے جائے تو میں سمجھوں گا یہ شرافت انسانی کے خلاف ہے، یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے۔ ایک انسان بل نہیں دیتا، جب وہ مہمان کو بلاتا ہے، جب اسے بلاتا ہے تو خوشی سے کھانا کھلاتا ہے، جب عام انسان بل پیش نہیں کرتا، حسین کے نام پہ کروڑ خرچہ کر رہے ہیں، نہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، عام انسان بل پیش نہیں کرتا، جو مثل حسینی میں خرچہ کرنے والوں، ابھی آپ نے غدیر بنایا ہے، آپ نے 20 لاکھ سے زیادہ خرچہ کیا، 30 لاکھ خرچہ کیا ہے، لیکن آپ کے ماتھے پر کوئی لکیر نہیں آئی، آپ نے علی کے نام پہ خرچہ کیا ہے۔ ایک عام انسان ابھی اس وقت میں چہلم میں 40 میں کروڑوں خرچہ کرنے والے لوگ ہیں، عام انسان کی کرامت کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میں نے تمہیں کھانا کھلایا، میں نے تمہیں پانی پلایا، میں نے تمہیں ٹھنڈی بوتلیں دی، تم ہمیں بل پیش کرو۔ ایام عذاب دنیا والے دیکھیں گے یہ عذابات آسورا کے دن کس طرح پانی پلائیں گے، کس طرح کھانا دیں گے، کس طرح حسین کے نام پر قربانی دیں گے، تو بل پیش نہیں کرتا تو صادق محمد نے فرمایا خدا کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ انسان 70 سال اس کی زمین پر کھائے اور اس سے توجہ ہے نا، ان کی توجہ ہے نا، آپ سے پوچھا نہیں ہے اللہ نے، ایک فلان نیو رضیوں میں رہنے والوں، ایک سندھی، ایک کراچی میں رہنے والوں، ایک پٹھان، ایک ہر کو میں تمہیں خلق کروں، نہیں، ہم سے پوچھا نہیں ہے، ہمیں پوچھے بغیر اس نے ہمیں خلق کیا ہے، پھر ہم سے نہیں پوچھا، نظام انہضام، نظام تنفس، نظام دوران خون، یہ نظام بنایا تو اس نے بنایا، پانی کے بغیر مر جائے گا، اس نے پانی ضرورت کے لیے ایجاد کیا، کھانے کے بغیر مر جائے گا، پھر قیامت کے دن میرے گریبان پکڑ کے کہے کھانا کیوں کھایا، پانی کیوں پیا، تمہیں خدا سے کہوں گا بنایا کیوں، اگر حساب لینا ہے تو بنایا کیوں؟ تو امام صادق نے فرمایا اس آیت کا غلط ترجمہ نہ کرے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن میں سوال ہوگا، وہ پانی کے بارے میں نہیں، کھانے کے بارے میں نہیں، روٹی کے بارے میں نہیں، تمہیں سوال ہوگا تو علی کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے طاقت کے ساتھ ماشاء اللہ دکھانا ہے قدیر والے کائنات کی سب سے بڑی نعمت علی کی ولایت ہے، حسنین کی ولایت ہے، چہاردم معصومین کی ولایت ہے۔ تو امام نے فرمایا خدا تم سے یہ نہیں پوچھے گا کتنا من تم نے چاول کھایا، کتنے من تم نے مچھلی کھائی، خدا تم سے علی کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہے امام باقر علیہ السلام درود محمد علیہ ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ بھائی اس گرمی سے زیادہ تمہارے سینے میں علی کی ولایت کی گرمی ہے، جتنی یہ گرمی نہیں اتنا تمہارے سینے میں آل محمد کی ولایت کی حرارت اور حسین کی ماتم کی حرارت ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارت، قتل حسین سے مومنین کے سینے میں آگ لگی ہے اور یہ آگ قیامت تک خاموش نہیں ہو جائے گی۔ تو آپ کے سینے میں جو ولایت کی آگ ہے یہ ہاتھوں اور زبان سے کہیں نعرہ حیدری، پورا نیو میں آپ کی آواز جانی چاہے نعرہ حیدری۔ رسول اسلام نے اس نعمت کو دکھانے کے لیے آدم آئے نعمت علی کی ولایت کو دکھانے کے لیے، نوح آئے تو علی کی ولایت کو دکھانے کے لیے، آدم آئے تو ابراہیم آئے علی کی ولایت کو دکھانے کے لیے، موسیٰ آئے
ہر نبی کو اللہ نے مبعوث کیا تو غریب کی معرفت سے مبعوث کیا. پیغمبر خدا نے عید منانے کے لیے جو اہتمام کیا یہ عید قربان نہیں ہے, یہ عید فطر نہیں ہے جس کو مسلمانوں نے اٹھایا, یہ تمہارے میڈیا نے اٹھایا ہے. محمد کی میڈیا نے نہیں اٹھایا, رسول کی میڈیا نے عید قربان کو نہیں اٹھایا, عید فطر کو نہیں اٹھایا. امام صادق کے پاس لوگ آئے, کہا یبن رسول اللہ یہ عید قربان ہے, تو امام نے فرمایا قربان حاجی کا عید ہے, حاجی کے گناہ کے کچرے جب دھل جاتے ہیں تو حاجی بناتے ہیں. حاجی کے گناہ ہے کبیرہ اور صغیرہ وہ انجام دیے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے, خانے کعبے سے طواف کراتا ہے, مینا میں بٹھاتے ہیں, صفا میں بٹھاتے ہیں, مروہ میں بٹھاتے ہیں, پھر جو ہے بہتانی وغیرہ ذبح کر کے حاجیوں کے حج قبول ہونے کا نام عید قربان ہے. عید حاجیوں کے گناہ ازالہ ہونے کا نام ہے. عید فطر روزہ دار کے گناہ معاف ہوتا ہے تو عید فطر ہے. روزہ رکھ کر راتوں کو افطاری دے کر عبادت کر کے جب فجر فطر آتا ہے تو عید الفطر ہے. گناہگاروں کے گناہ معاف ہونے کے دن تو عید الفطر کہتے ہیں, حجوں کے گناہ معاف ہونے کے دن عید قربان کہتے ہیں. یہ انسانی کچرا جب اٹھاتا ہے گناہ ہوتا ہے اس کو تم عید مناتے ہو. غدیر میں علی کے سر پر امامت کا تاج لگا ہوا ہے, قیامت تک امامت بھی قرار ہوا ہے. یہ عید ہے یا اللہ کو جسے عید کہا گیا ہے وہ غریب. یہ تمہارے میڈیا نے اگر عید منانا ہے کہ جس دن ہر نبی نے عید منائی وہ علی کی ولایت سے جھوم کر عید ہے. پیغمبر نے فرمایا, اگر رسول نے فرمایا نماز پڑھے تو قرآن کی آیت عظیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تمہیں یقین ہوا رسول اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, رسول کی ہر بات پر تمہیں یقین آیا. رسول نے کہا یہ قرآن ہے تو تم نے کہا یہ قرآن ہے. رسول نے کہا یہ سورہ حمد ہے تو تم نے کہا یہ سورہ حمد ہے. رسول نے فرمایا یہ سورہ یاسین ہے تو تم نے مان لیا. رسول نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو تم نے مان لیا. نماز کے بارے میں بیان کی تو تم نے مان لیا. روزے کے بارے میں کہا تو تم نے مان لیا. حج کے بارے میں کہا تو تم نے مان لیا. اور یہ عقیدہ بھی تمہارا ہے کہ وما ينطق عن الهوى, رسول کہتے کچھ نہیں ہے جب تک وحی نہ آئے. جس زبان سے نماز کی تبلیغ کی, جس زبان سے روزے کی تبلیغ کی, جس زبان سے حج کو پہنچایا, جس زبان سے وحی کو پہنچایا, جس زبان سے قیامت کو پہنچایا, اسی زبان نے کہا حب کا ایمان علی تیرے پر ایمان لانا تیری محبت ایمان ہے. اب تم سے امیر المومنین کے بارے میں بھی رسول نے فرمایا تو اس حدیث پر بھی یقین کرے یہ کہ اسی زبان سے جاری ہوئی ہے. علی حب ایمان, ایمان روزہ کرنے کو نہیں کہا جاتا, حج کرنے کو نہیں کہا جاتا. ایمان پہلے ولایت کے دائرے میں آ جاتا ہے. پہلے علی کے ولایت کے میدان میں آؤ, پہلے علی کو پہچان لو, پہلے خلیفہ رسول اللہ کو پہچان لو, اس کے بعد اطاعت کا سلسلہ شروع ہوگا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا حب کا ایمان, امیر المومنین کا امیر المومنان ہے, اور جو تم پر ایمان لانے والے ہیں وہ مومن ہیں. مومن کی علامت کہی ہے. پھر اسی سلام سے ارشاد ہوا علی شیعہ اللہ تمہارا شیعہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. علام منافر من نور ویسلم توجہ ہے نا, توجہ حاصل ہوگا نعرہ رہے جلی. کوئی توجہ کے ساتھ کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تاکہ پورے عشرے میں امام شناسی ہو جائے اور حسین شناسی ہو جائے, اہل بیت کی معرفت حاصل کرے. تب تمہیں پتہ چلے گا کہ بنی امیہ نے کیا پروپگنڈا کیا, بنی عباس نے کیا پروپگنڈا کیا, کہ اماموں کے سامنے سب آگ لیا کہ لوگ اس دروازے تک نہ آئے جس دروازے پر آنے کا حکم اللہ نے کیا. کہ پیغمبر نے فرمایا علی کی مثال کعبے کی طرح ہے. مثلا فی کعبہ, میرا علی تمہارے درمیان میں کعبہ ہے. کعبہ چل کر کہیں نہیں جاتا, لوگ کعبے کی زیارت کرنے آتے ہیں.
مجھے مزہ نہیں آیا، جتنا پیچھے بیٹھے ایک دفعہ پھر گزارش ہے اور تھوڑا قریب آ جائے، ماشاءاللہ علی کے نام پر کھڑے ہو جائے تو پیچھے کو کھڑے، ماشاءاللہ علی کے نام پر نعرہ حیدری۔ میرے ہاتھ قبر میں پچھتائیں گے وہ ہاتھ جو علی کے نام پہ نہیں اٹھا، قبر میں پچھتائیں گے کاش دنیا میں اٹھاتے تاکہ یہاں علی کی نگاہ میں اٹھاتے نعرہ حیدری۔ میرے علی ایمان کچا ہے بھائی، علی کا نام اسم اعظم ہے، لیکن یہودی نے امام وہ نہیں جانتا تھا یہ علی ہے۔ اس نے سیلاب میں اپنے رومال پھینک دیا اور کہا کچھ پڑھ کر آگے بڑھا، اور اس نے علی سے کہا کاش جو میں جانتا ہوں آپ جانتے تو آپ بھی سیلاب کو عبور کرتے۔ علی نے اشارہ کیا، پورا سیلاب پتھر بن گیا اور اے مولا آگے بڑھ گیا۔ یہودی حیران ہوا، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ اسم اعظم تھا، آپ نے کیا پڑھا؟ کہا بتاؤ تم نے کیا پڑھا؟ کہا میں کسی کو بول نہیں سکتا، لیکن میرے باپ نے وصیت کی بیٹا جب کبھی بادلوں کو گناہ کے سفر کرنا ہو، سمندروں میں کرنا ہو اور مردوں کو زندہ کرنا ہو تو ہم کے وصیت علی مسکرا کر فرمایا جس علی اب عاشورہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مجلسوں کے خلاف اتنی طاقت سے آواز بلند کر رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے جو پرچم نبی نے محبت کو اٹھایا اور عباس سے اس پرچم کو عاشورہ نے اٹھایا اور علی کی بیٹی اس پرچم کو لے کے آواز کو فتح کر کے واپس مدینہ آئے۔ آج بھی ہمارے دل میں وہی پرچم ہے، وہی پرچم ہے، طاقت کے ساتھ ہماری کریں گے، ہماری جانیں علی کو قربان کریں گے، تو ہر انسان رہے نعرہ حیدری۔ اللہ کو سلام درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا مثل علی فیکم کمثل الکعبہ، تمہارے درمیان میں علی کعبے کی طرح ہے، کعبہ والنظر الیہا عبادہ والحج الیہا فریضہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جانا واجب ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ولایت قبول کرنا واجب ہے۔ امیر المومنین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے دلوں میں علی کی محبت ڈھال کے آج میں آپ کے سینے میں جو آل محمد کی محبت ہے اس کی تھوڑا فضائل بیان کرنا تاکہ کل کے موضوع آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ آج گھر جا کر سجدہ کریں گے، بڑی نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے تمہارے سینے میں علی کی محبت اور امام حسین کی محبت ہے۔ اذا اراد اللہ، تمہارے سینے میں محبت ہے نا، امام فرماتے ہیں جب خدا چاہتا ہے کسی کے سینے کو امتحان میں ڈالے تو امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، امام حسین کی محبت ڈال کر اسے کسی منزل اور معراج پر لے جانا چاہتا ہے، اور حب زیارت الحسین، امام حسین کی قبر کی زیارت کی محبت اس کے سینے میں لاتے ہیں تو ہم آل محمد کو پتہ چلتا ہے جنت میں جو ہمارے ہمسائے میں رہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو محرم میں حسین کے نام پر آزا معلوم کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے سینوں میں حسین کی محبت ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے سینوں میں علی کی محبت ہے۔ اے عزاداران سید شہداء، اپنے بچوں کو بھی کل سے مجلس میں بلاؤ، تمہیں معلوم ہے تم نیو رضیہ سوسائٹی کے پاس جس گلی میں چلتے ہو یا اپنے گھر سے نکل کر جاب میں جاتے ہو تمہیں نہیں معلوم زمین فخر کرتی ہے کہ میرے اوپر علی والے چل رہے ہیں، میرے اوپر علی کی عنایت پہ چل رہا ہے۔ اگر لوگوں کو پتا چلتا کہ علی کی عنایت کی وجہ سے فرشتے ان پر دور بھیج رہے ہیں، اگر تکبر کا خوف نہ ہوگا تو دن میں 10 مرتبہ فرشتے چپ چپ کر تمہیں سلام
اب امام کی حدیث تمہیں سناؤ، آئین مجلس کو زندہ کرے۔ اس مجلس میں آل محمد کی دفاع، ان کے ولایت کی دفاع، امام مہدی کی انقلاب کی دفاع، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں امام مہدی کا اعلان جو غدیر میں ہوا ہے، یہ زمانہ امام کے ظہور کے قریب ہے۔ ہم اور آپ لشکر مہدی میں شامل ہے۔ امام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یمینہ جبریل ویسارہ میکائیل، جب ہمارے مہدی ظہور ہوئے دائیں جبریل ہے، بائیں میکائیل ہے، شیعہ آگے ہے اور مہدی کوفے میں جائیں گے، اداکار ان کے طواف کرتے ہوئے مہدی کو سیکورٹی دیں گے۔ امام مہدی کو آپ سیکورٹی دیں گے، لیکن آپ بھی ساتھ بول رہا ہے۔ میں اس لیے سپیڈ سے بول رہا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر تقریر کو سمیٹنا ہے تو بہت سارے موضوع کو تشکر توجہ ہے، لیکن آپ کے چہرہ کھلنا چاہے علی کے ولایت سے، چونکہ امام سجاد نے فرمایا، جب ان سے کسی نے پوچھا یا اپنا رسول اللہ دربار میں بڑے زور سے میرا نام علی کیوں کہا، تو امام نے فرمایا علی کے نام یزید سے برداشت نہیں ہوگا، حرام زادوں کو علی کے نام برداشت نہیں ہوگا، اس لیے حلال زادے بڑے خوشی سے کہتے ہیں یا علی۔ اس لیے مجھے موقع ملا، جب یزید نے مجھ سے پوچھا نام کیا ہے تو میں نے بڑے لہجے میں کہا مجھے علی کہتے ہیں۔ جب یزید کا چہرہ بگڑا اس نے کہا پھر وہ جواب جو کربلا میں شہید ہوئے، میں نے کہا اس کا نام علی تھا۔ پھر میں یزید نے کہا وہ چھوٹا بچہ، اور اس کا نام بھی علی تھے۔ یزید 7 مرتبہ بیٹھا اٹھا، اس کا چہرہ بگڑا اور اس نے بڑے سخت انداز سے پوچھا آپ نے سب کا نام علی رکھا ہے؟ تب امام نے سجاد کو فرمایا اے دربار والوں، میرا باپ ہاشم علی ہے، اگر 100 بیٹے ہوتے سب کا نام علی رکھا۔ کاغذ سے ہر لوگ اٹھا گئے۔ میں آپ کے چہرے دے رہا سے بہت سارے ہاتھ نیچے ہیں۔ امام نے فرمایا ہم قیامت کے دن اوپر سے دیکھیں گے کہ ہمارے شیعہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ کہ رسول اللہ علامت کیا؟ علامت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھے ہوں گے، زبان پر علی کا نام ہو، چہرے زیارت حسین سے منور ہوگا۔ تمہاری علامت یاد اٹھا کے نعرہ ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پیغمبر خدا جس زبان سے ہمیں نماز پہنچائی، جس زبان سے روزہ پہنچایا، جس زبان سے حج بیان ہوا، اسی زبان سے فرمایا کہ علی کی ولایت تمہارے سینے میں۔ امام باقر نے فرمایا شیعوں کو ہمارا سلام کہتے، ان کے جوانوں کو ہمارا سلام کہتے، اگر ان کے سینے میں ہمارے مولا علی کی ولایت ہے اور وہ خوشی محسوس کرے تو ان کی نجات کے لیے یہی مسکراہٹ کافی ہے، یہی مسکراہٹ، یہی خوشی، یہی سرور علی کی ولایت پر ہے، یہی مطالبہ کافی ہے۔ تب امام نے فرمایا اگر تم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو زبان پر علی کے فضائل بیان کرو۔ میں بہت سوچتا تھا نتیجہ حاصل کرنے کے بعد 1991 سے اب تک میں نے جس حدیث کو پڑھا مجھے علی کی ولایت سے زیادہ بڑھ کر کوئی عبادت نظر نہیں آئی کہ پیغمبر نے فرمایا افضلکم علی، علی کے چہرے دیکھنا عبادت، علی کو ذکر کرنا عبادت، سکتے میں مقام سے کوئی ذکر ہے اپنے مجلسوں کو علی کے نام سے زینت سے زینت دے دے، تمہارے مجلسوں کی زینت علی، تمہارے عبادت میں محمد علی، حج کی ضمانت علی، بچوں کی ضمانت علی، پیغمبر خدا نے فرمایا تمہارے بچوں کی ضمانت علی، تمہارے مال کی ضمانت علی، تمہارے زندگی کی ضمانت علی، تمہارے ایمان کی ضمانت علی۔ پھر ہم اٹھا کے کہا لوگوں جس کا یہ انگلی میرے انگلی سے ملا ہے قیامت میرے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، لوگ اس قیامت کے بارے میں پوچھے گا، وہ عظیم خبر کے بارے میں قیامت علی ہے، علی میرے ساتھ ساتھ ہے۔ علی نے انگل میں بات اٹھا کے کہا یہ انگلی میرے ساتھ ہے اور قیامت بھی میرے ساتھ ہے اور قیامت علی ہے، قیامت میں نے توجہ نہیں کی کہ قیامت علی ہے۔
سن آیت قرآن کی ان الشاہر عن النبی العظیم ان قریب لوگ بڑی خبر کے بارے میں اختلاف کریں گے. وہ بڑی خبر قیامت ہے اور قیامت علی ہے اور علی میرے ساتھ ساتھ ہے. کبھی جدا نہیں ہوئے. پیشن سے شروع ہوا, ہجرت سے شروع ہوا, رجب پر میرے ساتھ ہے, جنگل میں میرے ساتھ, نماز میں میرے ساتھ, سجدہ میں میرے ساتھ, عبادت میں میرے ساتھ, وحی میں میرے ساتھ. جو میرے پاس جو میں سب کو پانے سکتا ہے پیغمبر نے فرمایا اور یہ قیامت میرے ساتھ ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ, علی کا نام قیامت کیوں رکھا؟ قیامت سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جو قیامت کی علامتیں ہیں وہ سب کے سب علی میں ہے. قیامت میں حساب ہے, حساب علی ہے. قیامت میں میدان ہے, میدان علی ہے. قیامت میں صراط ہے, صراط علی ہے. قیامت میں جہنم ہے, جہنم علی کے سامنے ہے. قیامت میں جنت ہے, جنت یا علی کے پاس ہے, یا علی کے پاس ہے. قیامت میں کوثر ہے, کوثر میں مالک علی ہے. اتنی بات تو مالک علی ہے. قیامت علی کے لیے کرنے اس لیے قیامت میرے ساتھ ساتھ ہے. آگے فضل کے ساتھ قیامت میرے ساتھ ہے. اور آپ کے سینے میں علی ہے, علی کے بنا آپ مومنین کے سینے میں ہے. تو بڑے علماء سے سوال کیا, مولانا صاحب ہم تو گناہگار ہیں, توجہ, ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ سوال سمجھ میں تمہارا. مولانا صاحب ہم گناہگار ہیں, ہمارے آنکھوں میں گناہ, ہمارے ہاتھ میں گناہ کیا. امام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو ہدایت کہتے ہیں ہم گناہگار کیسے جائیں گے؟ امام مسکراتے ہوئے کہا تمہارے ہاتھ میں گناہ کیا, بڑی ذمہ داری کے ساتھ شیخ حسین علامہ شیخ حسین علامہ صاحب اللہ تمام تر مذہب شیعہ کے نظریہ, شیخ حسین کے نظریہ, شیخ سلوک کا نظریہ بیان کر رہا ہوں. امام نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں گناہ کیا, اور جو ہے علی کو نہیں آ علی کی ولایت کی ضرورت زیادہ ہے. اس نعرے کے جواب میں وہ غریب مسیح سے جن سے کہنا ہے ولی. امام نے فرمایا اگر تمہاری زبان میں گناہ کیا تو زبان سے علی کے فضائل بیان کرے, خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا. یوم القیامت بظلم الصخر, قیامت میں جتنے اس کے گناہ بھی دے کے آئے خدا علی کے صدقے معاف کر دے گا. اب تمہارے ہاتھ میں گناہ کیا تو قلم اٹھا کر ایک حدیث علی کے بارے میں لکھنا شروع کریں. توجہ ہے, آج کل کمپیوٹر میں ایک حدیث لکھو, جب تک وہ سیاسی پڑھاتے ہیں لیکن فرشتے تمہارے ہاتھ میں اس کو اٹھا سکتے ہیں. اگر علی کے گناہگار ہے آؤ مجلسوں میں آؤ اور ہمارے فضائل سنو, حدیث سنو, قرآن کی آیت سنو. جب تمہارے کانوں سے ہماری ہدایت کی حدیثیں ٹکرا جائیں گے تو کانوں کے گناہوں کی معافرت, زبان کے گناہوں کی معافرت, قلبوں کے گناہوں کی معافرت. پھر پیغمبر خدا نے فرمایا اس آیت کی تلاوت کی قیامت چاہت حسن کی سلام سلام پیغمبر کی تصدیق کے ساتھ آیا اسے تکبیر کرتے لگا. امام حسین علی کی ولادت کو بچانے کے لیے گئے تھے, امام نے غدیر کو منانے کے لیے گئے تھے. اگر ہم غدیر مناتے تو بھی آج علی کی ولادت امام فرماتے کتنا تعجب ہے.
کوئی مرتا ہے تو دو قوانین سے قاتل صاحب ہوتا ہے. آج 12,000 لوگ مدینے والوں میں دیکھا تھا کہ محمد علی کہا کہہ رہے ہیں جو ہے تمہارے سینے میں یہ محبت ہے. تو میں نے پچھلے ایام فاطمہ میں مثال دیا تھا اور ابھی میں آج کے اندر لے کے آیا ہوں تاکہ مولا کے حدیث آپ کو سناؤں. سب میرے اس خطر کی طرف دیکھیں. کوئی کی قیمت نہیں ہے, قیمت اس میں جو اگر آپ بازار جاتے بوتل خریدنے جاتے یا ادھر لینے جاتے ادھر لینے جاتے, لیکن بوتل کی خصوصیت ہے ادھر کی خوشبو نہیں ہے. علی کی ولایت کا سنا ہو امام حسین کی بنا تمہارے سینے میں. اب آپ کہیں گے سینے کی تو کوئی قیمت نہیں, گنہگار ہے, دل تو گنہگار ہے, دل گنہگار ہے, ہاتھ گنہگار ہے, تو کوئی بات نہیں, بوتل کی کوئی قیمت نہیں ہے. سمجھو ہے میں دبئی گیا بوتل مراجہ خریدنے گئے پتہ نہیں 1,00,000 تک 10,000 تک کسی قیمت تھی. بھائی قیمت خوشبو کی ہے. امام نے فرمایا قیمت خوشبو کی ہے اور قیامت کے دن جو توڑا جائے گا میدان تمہارے سینے میں فاطمہ زہرا کی محبت ہے, حسن حسین کی محبت ہے, علی کی محبت ہے, اجر رسالت یہی ہے. اللہ اسالکم علیہ اجرا ان المودۃ فی القربى. اپنے محبت کی محبت ہے. تو امام نے فرمایا بوتل کو دیکھے, راوی نے بوتل کو دیکھا, کب بوتل کی قیمت نہیں, عطر کو نکالے, بوتل کو کوئی پیسہ ہی نہیں دینا. راوی کہا لیکن عطر کی قیمت ہے تو بوتل کو قیمت اپنے لیے 7 صرف ہے. عطر کی قیمت سے اس کی قیمت بڑھ جاتا ہے. عطر ممبر آج یا عطر ممبر رسول پر ہے تو اس بوتل نے بھی ممبر کا شرف حاصل کیا. عطر اگر کعبے میں جائے بوتل بھی کعبے میں, عطر اگر سارے کعبے میں بوتل بھی کعبے میں, عطر اگر کربلا تو بوتل بھی کعبہ. جہاں جہاں عطر جائے گی وہاں وہاں بوتل جائے گی. پیغمبر خدا کے بیٹے نے فرمایا تمہارے سینے میں ہمارے ولایت ہے, جہاں جہاں ہم جائیں گے وہاں وہاں تم آئیں گے. تم قبر میں ہم قبر میں, تم میدان میں ہم میدان میں, تم سلام پر ہم سلام پر. تم ولی کے ولایت کے پرچم در دبا ہو گئے ہمارے ساتھ ہوئے, جہاں ہم جائیں گے وہاں درود جے محمد والے محمد. ایسا نہیں, طاقت کے ساتھ ہاتھ کا نعرہ ہے. اب آل محمد کی ولایت. منافقین نے کہا کہ علی علی کہنے سے جنت میں رہ جاتا. 6-7 محرم کو میں پورے دنیا جو ولایت کے خلاف بولتے, تعلق کے خلاف, عدم کے خلاف, میں ہر ایک کو قرآن اور سنت سے چھاپ دینے کی سزا دوں. جو ہے کہ یہ سیاہ کپڑے کیوں پہنتے ہیں, یہ تعلق کیوں اٹھا, یہ عدم کیوں اٹھاتے, یہ ہم سے نہ پوچھو, یا ہم سے پوچھو, لیکن یوسف سے پوچھو, ابراہیم سے پوچھو. توجہ ہے کہ یہ شیعہ جو گھوڑے لے کے پھرتے ہیں, تب میں نے جواب انشاءاللہ دوں گا. تمہیں جب گھوڑے کی باری آتی ہے کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ چونٹی کا ذکر ہے سورہ میں پریشانی نہیں ہے, ہاتھی کا ذکر ہے قرآن میں پریشانی نہیں ہے, خود کا تذکرہ ہے تمہیں پریشانی نہیں ہے. لیکن جب گھوڑے کی باری آتی ہے حقیقت میں گھوڑے سے پریشانی نہیں ہے, حلال اور حرام پر پریشانی ہے, علی کی ولایت سے پریشانی وہاں پر ہے. یہ جواب دینا علماء کی ذمہ داری ہے. میں اگر 30 سال سے ولایت کو رہا ہوں تو شیعہ عقیدے کی حمایت کرنا اور ان کا قرآن و سنت سے ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے.
مجھے 9:15 بجے بٹھایا ہے، گھنٹہ پڑھنا ہے نا، ابھی 9:52 ہوا ہے، 10 منٹ اور فضائل پڑھوں گا پھر مسائل۔ تیار ہے؟ جو میرے ساتھ تیار ہے وہ چہرہ دکھا، پیچھے پر ہاتھ اٹھا کے تیار ہے؟ اب یہ ہو آپ کے سینے میں، اب امام زمان کیا کہیں گے آپ سے؟ اللہ اکبر، یعنی آج آپ سیاہ کپڑا پہن کر چلو بھائی اپنے گھر والوں سے بیٹھو سے کہو چلو حسین کی مجلس میں، یہ آواز امام زمان نے سنی یا نہیں سنی؟ تم نے سیاہ کپڑے پہن کے مجلس میں آنا، کیا امام زمان نے تمہارا آنا دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اگر تم نے کہا نہیں دیکھا تو تم نے جفا کیا، ظلم کیا۔ جو امام دیکھتے ہیں، امام تمہیں مجلس میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تمہارے بچوں کے ماتم کرنے کو دیکھ رہے ہیں، گھروں میں علم بلند کرنے کو دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے آنکھوں سے آنسو کو امام دیکھ رہے ہیں۔ جب یہاں سے امام دیکھ رہے ہیں نا تو امام کچھ کہیں گے بھی نا، اگر علی نے کچھ کہا ہے تو امام نے تمہیں کچھ کہیں گے۔ اس مجلس کا میزبان میں نہیں ہوں، آپ نہیں، بے شک آپ کی خوش قسمتی ہے، اس مجلس کا میزبان فاطمہ الزہرا امام زمان ہے، فرزند الزہرا۔ آپ گھر سے نکلنا امام دیکھ رہے، آپ پیسہ خرچہ کر رہے امام دیکھ رہے، آپ اس گرمی میں سیاہ کپڑا پہنے امام دیکھ رہے، آپ گھروں میں علم لگا رہے امام دیکھ رہے، تو امام کچھ کہیں گے نا۔ اگر علی نے کچھ کہا ہے تو امام نے کچھ کہیں گے۔ علی نے کچھ کہا، ابھی میں خطبہ دے رہا ہوں یہاں پہ، میں خطبے کے دوران دوسری بات کرنا میرے لیے ادب کے خلاف ہے۔ میں کہوں فلان بندہ آ رہا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر علی کہے فلان بندہ آ رہا ہے، یہ ادب ہے، وہ امام ہے۔ اب آپ کے سینے میں حسین کی محبت ہے تو امام زمان کیا کہیں گے؟ جو علی کہیں گے وہی امام زمان کہیں گے۔ توجہ ہے؟ اس جملے کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ اپنے گلے کو استعمال کرے، نعرہ حیدری۔ مولا علی خطبہ دے رہے تھے کوفے کی منبر پر، اچانک خطبہ روک کے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ علی کے آنکھوں میں آنسو، لوگ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کیا ہوا؟ علی نے پھر خطبہ شروع کیا، کچھ جملے ادا کرنے کے بعد پھر دائیں طرف دیکھ کر کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ شیعہ جوان اس طرف رہے ہیں حسین کے نام پر، تو لوگ حیران ہو۔ تیسرا مرتبہ امام نے فرمایا مجھے شاید حضر بن علی میں اللہ اکبر، حیران ہو گئے لوگ کہ اتنا بڑا بندہ ہے۔ جب حضر مجلس میں پہنچا امام کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ وہ ہے جب میرے طرف دیکھ رہے ہیں تو جنت حضر کے پیچھے پیچھے ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا علی کیا ہوا، حضر کیا ہے؟ کہا حضر کے سینے میں میری ولایت ہے، حضر کے سینے میں میری محبت ہے، اس لیے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج آپ مجلس میں آئیں گے تو امام زمان کہتے ہیں مجھے جنتیوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک بہانے ایک سیاہ کپڑا پہننے والوں، تمہارے امام تمہیں دیکھ کر یہی کہیں گے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جنت میں دکھ ہے اور دکھ ہے آزادہ۔ میں اس نمبر کی قسم کھاتا ہوں جس نے ایک دفعہ آنکھوں سے یا حسین کہتے آنسو بہایا، خدا جہنم کی آگ پر حرام۔ اگر جس کے پاؤں نجف کی سرزمین پر پڑے، جہنم کہتی ہے کہ پاؤں پر حرام۔ تمہارے سینے میں آگ محمد کی ولایت ہے، تمہارے سینے میں جو امام زمان کہیں گے جنتی کا خوشبو آ۔ امام نے فرمایا حضر بن علی سب کچھ مجھ پر قربان کر دے گا۔ 4 بچوں کو صفین میں فرما
اعلان کر دیا. ابو سفیان کے بیٹے نے حضرت کو کس طرح کی ولایت سے سلامت. آج ڈرنا نہیں ہے کراچی والوں، دھماکے سے نہیں ڈرنا. میں مدینے میں تھا جب کراچی اور سیلاب کا دھماکہ حج پہ گیا تھا تو میری فلائٹ انہوں نے کینسل کی. میں 10 دن اور رکنا پڑا. آج صبح کے دن میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب دھماکہ ہوا میں حیران تھا. لوگوں کے جسم کے ٹکڑے ٹوٹ رہے تھے لیکن آواز یہاں پہ جو بھی نعرہ لگا رہے گا پھر تک لگانا ہوگا. لبیک اللہم ہمارے امام پر ہمیں عقیدہ ہے. ہمارے امام زمان اس مجلس کی قیادت کر رہے ہیں. گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. ایک بیٹا نہیں، سارے اپنی جان حوالی پر قربان کر لیں گے. سفیان کے بیٹے نے حجر سے کہا علی نے تم پر ظلم کیا. ہم فقط نعرے نہیں لگاتے، ہم سولی کے چل کے لیے علی کرا ہے. ہمارے سینے میں اتنے ہیں. پھر معاویہ سوچ رہا تھا یہ ڈر جائے گا. کہا حجر علی نے تم پہ ظلم کیا، 4 بچے تو سفید نے مارے، حسن حسین تو زندہ ہے. تو حجر کی آنکھوں سے آنسو جاری سے کہا ابو سفیان کا بیٹا علی نے کچھ ظلم نہیں کیا. میرے بیٹے علی کے رکاب میں شہید ہوا تو حضرت کو سر پر علی کے ساتھ بیٹھے تھے. میں نے علی پر ظلم کیا. معاویہ نے کہا کیا کیا تم نے؟ کہا علی نجف میں دفن ہو جائے اور میں دنیا میں سانس لے رہا ہوں، یہ بڑا ظلم ہے. علی سے مجھے بیٹے مجھے کرنا تھا. معاویہ کو بڑا غصہ. اس نے کہا اس کا چھوٹا بیٹے کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے. اور پھر حجر نے جلاد سے کہا میری گزارش ہے میرے بیٹے کو قتل کرو، مجھے بعد میں قتل کرو. جلاد نے کہا اے حجر میں نے کسی بات کو ایسا نہیں دیکھا جو بیٹے کی شہادت طلب کرے. حجر نے کہا نہیں، میں چاہ رہا ہوں میرا بیٹا پہلے مر جائے. جلاد نے کہا کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو باپ کی گردن پر تلوار کی تار دیکھ کر میرا بیٹا علی کی ولایت سے بچ جائے. میں چاہتا ہوں علی کی ولایت پر مرے. ہمیں جانا ہے، یہ آزاداری اس آزاداری کو آگے بڑھانا ہے. ہمیں اہل بیت کی دفاع کرنا ہے. آج مجھ سے پوچھے مولانا صاحب ولایت کیوں پڑھتے ہو؟ میں نماز پڑھوں، میں روزہ پڑھوں، سب ہو. اگر علی کی ولایت ہے تو خاص ہے، روزہ ہے، امام نے فرمایا اللہ نے نماز روزہ حج سب کو سجدے پر بند کر دیا، پھر ہماری ولایت کی چابی لگا دی ہے. اگر اس ولایت کے دروازے سے آئے گا تو نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول. اگر ولایت نہ ہو تیری نماز کی کیا سے محمد کے رسالت میں گئی یا انتہا رسول بن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام کا پنجنا اللہ کا رسالت ہے. آپ علی کو یا نصیب کرے تو روزہ گیا، نماز کا یہ حج گیا، ادھر کا رسالت گئی، توحید کا یا نبوت گئی. اگر توحید کو بچانا ہے، رسالت کو بچانا ہے، نماز کو بچانا ہے، حج کو بچانا ہے، علی لینا پڑے گا. علی یہ علم اٹھا کے لوگوں نے کہا یہ علم بس آخری جملہ. کتنا ٹائم باقی ہے؟ ماشاءاللہ بانی مجلس نے فرمایا کہ ٹائم باقی ہے 10 بج کے 2-3 منٹ اور تیار ہے. آپ
اٹھا کے مغلوبی ہے، اٹھا کے کہے نعرہ حیدری۔ نیند نہیں آنا چاہیے، مجلس حسین میں نیند نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اس مجلس میں اس مجلس میں زہرا نہیں، اس مجلس میں حضرت میں روایت سناؤں گا آپ کو کل، یہ بات پیشی نہیں کر رہے، 250 سے زیادہ روایت ہے کہ تمہارے مجلسوں میں آتے ہیں اہل بیت آتے ہیں، بلکہ ہم سے پہلے آتے ہیں۔ جب آپ محرم کی تیاری کرتے ہیں نا تو ان گلیوں سے بس آخری فضائل کا جملہ، علم اٹھاؤ، 9 محرم کو اپنے گھروں سے علم نکالو۔ میں علم کے بارے میں عباس کی مجلس کے دن بیان کرتا ہوں، علم اٹھاؤ۔ مولانا صاحب کو حدیث جی ہاں حدیث ہے، جس طرح تمہارا یہ اسٹائل، یہی اسٹائل قیامت میں ہوگا۔ جس طرح ایک بندہ علم اٹھاتا ہے، کوئی دائیں ماتم کرے، کوئی بائیں ماتم کرے، کوئی اللہ خدا نے فرمایا، ورنہ علی کے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا قیامت کے دن تمام پارٹیوں نے جھنڈے کو جہنم میں لگایا، مگر علی کا جھنڈا ایسا ہے لوائے حمد ہوگا، بس لوائے حمد علی کے ہاتھ میں ہو گئے۔ لوائے حمد کی لمبائی مشرق المغرب ہو گئی۔ اس وقت سوال کرنے والے نے سوال کیا علی کے ہاتھوں فاتح خیبر ہے، لوائے حمد کو کیسے اٹھا سکتے؟ جو مشرق اور مغرب کا کیسے لمبائی ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا علی کے ہاتھ میں جھوٹ کی طاقت، بہائی کی طاقت، اسلام کی طاقت، اسلام کی طاقت، کائنات کی فیصلوں کی طاقت جو جمع کرتے ہیں ایک ہاتھ علی کا جس طرح تم ادھر مجلس کرتے ہو اسی طرح علی درمیان میں ہوں گے، کوئی عقادار آگے، کوئی پیچھے، کوئی کھائے، کوئی کھائے، ستاروں کی طرح علی کے پرچم کو لگیں گے۔ فرشتے کہیں گے بھائی کیوں آئے ادھر؟ کہا یہی علی ہے جس کی ولایت پر ہم بس۔ حسین مدینے سے نکلے تو نعرہ یہی تھا انی اسیر بسیرت جدی علی علیہ السلام۔ میں اگر مدینے سے نکل رہا ہوں تو میں علی کی سیرت کو زندہ کر رہا ہوں، میں یزید کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ بہادر تھے حسین، شجاعت تھی علی کی، اور مدینے کے کارنوں سے کہا تمہاری جرأت، تم نے آنکھ اٹھا کے مجھے دیکھی، اِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ وَمَا أَجَلُ رَسُولًا وَمُؤْتَرَ مَنْ بِنَا فَلَحَتَّا وَبِنَا لَمْدٍ۔ قرآن میں گھر میں رسول نے گھر میں دنیا کی ابتدا ہم سے ہوئی ہے، ہم سے نکلے۔ ایسا سفر تاریخ میں کسی نبی نے نہیں کیا جو سفر حسین نے کیا، یہ سفر تاریخ میں کسی نبی نے نہیں کیا۔ قربانی ہر نبی نے دی، ایک حد تک قربانی دے سکے آگے نہیں بڑھا۔ جو قربانی کے حدود کو بول کے آگے نکلے اور حسین ابراہیم ایک حد تک آگے بڑھے، موسیٰ کسی حد تک آگے بڑھے، عیسیٰ کسی حد تک آگے بڑھے، لیکن دشمنوں کی چادر کا کوئی انتخاب دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ علی اصغر کے جہل کی قربانی کے لیے کوئی پیغمبر تیار نہیں تھا۔ اگر تیار تھے وہ حسین علی تھے، وہ زہرا کی دودھ کا اثر تھا، زہرا کے خون کا اثر تھا کہ شہامت سے نکلے مدینے سے گزرے، بچوں کو لے کے نکلے، بہنوں کو لے کے نکلے اور جوانوں کو لے کے نکلے۔ آج کل میں مدینے سے خروج کا مصائب پڑا، آج میں مکے سے خروج کے مصائب میں جا رہا ہوں۔ حسین مکے اور مدینے میں جنگ نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ حسین کو پتا تھا مدینے کے اختلاف ہے، مکے کے اختلاف ہے، پھر بعد میں آنے والے نسلوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کس نے کہیں کس کو ڈالا، اسلام نے کیا کہا۔ حسین چاہتے تھے اب جو جنگ ہوگی وہ میدان کربلا میں جنگ
جب میں ہوگا اور میرا وہ کشتی میں آئے گے جو اسلام کے دین سے ساتھ ہوگا وہ میرے مقابلے میں آئے گا۔ اس لیے حسین نے میدان کربلا کا انتخاب کیا، حسین نے سرزمین نینوا کا انتخاب کیا، حسین نے دشت حسین کربلا کا نام حسین نے جبریل کے زمانے سن لیا تھا۔ حسین کو معلوم تھا علی کی بیٹی دیکھا بیٹیاں شرماتی ہیں باپ زیادہ، لیکن علی کی بیٹی زینب زیادہ شرماتی تھی۔ کئی دفعہ مولا علی کے خدمت میں آئی حدیث سنا ہے لیکن جرأت نہیں ہوئی۔ ایک دن آنکھوں سے آنسو چڑھے ہیں، علی نے کہا بیٹی جو کہنا ہے اللہ سے کے دن تیار، کہا بالا کل امت سلمان نے مجھے حدیث سنائی ہے اور علی کے مجھے دن تیار ہے میرا بالا زندہ باد۔ کیا یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ امیر المومنین فرمایا بیٹی کیا سنا ہے؟ کہا پیغمبر نے ام سلمہ سے کہا ہے، ام سلمہ نے مجھ سے کہا زینب کربلا میں رسول آج زینب آج کے دن جب خیمے چھڑے ہوئے بچے میدان کربلا میں نکلے ہوئے جہاں 18 بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی کربلا سے علی نے جب یہ حدیث زینب کی زبان سے امام انتقال سبیل پر حق کرنا تم کرنے لگے اور زینب کو سینے سے لگا کر کہا سنکرنا ورسول خدا کے رسول سرکار علی کے بہت باجائے تم کو میرے مجھے تو فرما دے ہوگی اور کربلا شام کو تیرے بغیر فتح کرنا ممکن نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ حسین مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابھی آپ چند دن پہلے حاجیوں کو دیکھا ہو، حاجی حج کر کے واپس آ گئے۔ کسی نے امام حسین سے کہا مولا آپ آج ذی الحج کو کربلا جا رہے ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میں بھی حج کرنے کربلا جا رہا ہوں، میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں اور تمہارے حج اور میرے حج میں فرق ہے۔ تم جب حج کرتے ہو تم مینا میں ایک قربانی پہ خوشیاں مناتے ہو، میں جب حج کرنے جاؤں تو قاسم کی قربانی 28 کے پاس قربانی میں 18 قربانی کو میں سونے کے بعد اپنے سن کی قربانی دینے کے بعد بھی سجدے میں جا کے کہوں گا رضا میں تسال بھی اور تسلیم لعمره اللہ رسول اللہ نے سے چھوڑا۔ امام نے حاکم سے کہا تمہارے حج اور میرے حج میں بڑا فرق ہے، تم جب حج کرتے ہو نا خدا کے در پر نماز پڑھتے تم سال مرتبہ کا چکر لگاتے ہو، میں صبح اور شام سے ازواج منور اختر مرتبہ چکر لگا چکا ہوں، کبھی ناش کو باہر جاتا ہو، کبھی سیمانہ میں بہن کی زیارت کرنے جاتا ہو، میں 18 معشوق اختر مرتبہ خیمگاہ زینب کا کعبہ کر چکا ہو اور تمہارا کعبہ یہ مٹی کا گھر ہے، یہ پتھر کا گھر کا ماش ہے، لیکن کربلا میں میرے اوپر منظر ہو میرے کعبہ ہم پوری طرح زینب کے کعبے کے چکر کر رہے ہوں۔ آتیو تمہارے حج میرے حج میں فرق ہے، جب تم حج کر کے تھک رہے ہو تم کعبے زمزم کے اپنی تھکاوٹ دور کرتے ہو، آئے میرا حج میں بناوے 3 دن کے پیاسے سے 3 دن کے پیاسے 3 دن کے روپے آئے میرا ان سفر جب حج کرے گا تو حضور کا دین ہوگا، آسمان کا کلام ہوگا۔ اور انسان سے میرے حج اور تمہارے حج میں جب تم حج ختم کرتے ہو تو اپنے گھر والوں میں
جاتے ہو، آج کی خوشی خوشی سے زیادہ جاتے ہیں، تیرے دین کے لیے کرنا ملتا ہے، تیرے رسول کے ملتا ہے، لیکن جب سینے سے جہاں پر میرے حد تمام ہو جائے گی، اور میرے رسول نصیب جھل جھل کے آگے کا نام یاد رکھ جائے گی۔